الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأصول. انسان کی فضیلت دوسری مخلوق پر صرف ایک سبب سے ہے اور وہ سبب ہے علم. علم ہی وہ نعمت ہے جس سے اللہ جل شانہ نے انسان کو نوازا. وہ حصول علم کی استعداد جو اللہ نے انسان کو بخشی، وہی استعداد اور وہی علم اس کے درجات بلند کرنے کا اور مخلوق میں اسے اعلیٰ مقام عطا کرنے کا سبب بن گیا. علم دو طرح سے ہے. ایک علم وہ ہے جس کا تعلق انسان کے دماغ سے، اس کی عقل سے ہے، اور عقل کا کام ہے بدن کی ضروریات کا ادراک کرنا، سمجھنا، ان کی تکمیل کے ذرائع تلاش کرنا اور ان کی تکمیل کرتے رہنا. بھوک لگتی ہے، کھانے کے لیے کیا چاہیے، کیا مناسب ہے، کیا غیر مناسب ہے، کون سا صحت بخش ہے، کس میں بیماری کا خطرہ ہے. بدن پر بیماری آ گئی، اب اس کا تدارک کیسے ہو، کس چیز سے پرہیز کی جائے، دوا کون سی کھائی جائے. کمرہ گرم ہو گیا، اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا کیا جائے، ہوا کے لیے کھڑکی بنائی جائے یا پنکھا چلایا جائے یا اے سی ایجاد کیا جائے. کہیں آنا جانا ہے، سفر کے وسائل اونٹ گھوڑے سے لے کر دور حاضرہ کے جدید جہازوں تک چلے گئے. یہ سارا کرشمہ عقل کا ہے. میڈیکل سائنس جو آج ہم دیکھتے ہیں بدن کی تعمیر میں لگی ہوئی یا اصلاح میں، یہ کرشمہ بھی عقل کا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ جتنے علوم یا علم کی یہ جو قسم ہے، اس سے حاصل کرنے میں مومن اور کافر کی کوئی قید نہیں، نیک اور بدکار کی کوئی قید نہیں. جو بھی شروع کرے وہ حاصل کر سکتا ہے جس کی عقل سلامت ہو. ہاں، عقل سلامت نہ ہو، دماغ خراب ہو جائے، پاگل ہو جائے تو نہیں کر سکے. کریکٹر خراب ہو جائے، عقیدہ خراب ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان علوم کو وہ حاصل کر لے. لیکن جو قسم علم کی انسان کو باقی تخلیق سے ممتاز کرتی ہے اور انسان بناتی ہے، وہ دوسری ہے. وہ علم دل حاصل کرتا ہے، اس کا محل ہی قلب ہوتا ہے، اور اس کا مصدر یا منبع ہوتے ہیں اللہ کے نبی اور رسول. سوائے انبیاء علیہم الصلاۃ کے وہ علوم کہیں دوسری کسی جگہ سے حاصل ہی نہیں کیے جا سکتے. اگر کسی کو کوئی عالم، کوئی استاد، کوئی نیک، کوئی بزرگ ملے گا تو
تو وہ اپنی طرف سے اسے کچھ دینے کی اہلیت نہیں رکھتا، وہی کچھ آگے پہنچائے گا جو نبی سے، اللہ کے رسول سے منتقل ہو کر اس تک آیا ہو۔ اب آپ ان دو علوم میں فرق اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی قسم کا علم ایک فن ہے، در حقیقت اسے علم کہنا صحیح نہیں ہے، دراصل وہ ایک فن ہے یا مختلف چیزوں کے بارے معلومات ہیں، خبریں ہیں۔ ایک آدمی کے پاس خبر ہے کہ یہ اور یہ عنصر ملے تو آگ بن جاتی ہے، فلاں اور فلاں چیز کو ملایا جائے تو دھماکہ ہوتا ہے، بلاسٹ ہو جاتا ہے، فلاں طرز کی چیز بنائی جائے تو وہ کمرے کو گرم یا ٹھنڈا کرتی ہے۔ یہ معلومات ہیں۔ حقیقی علم یہ ہے کہ بنیادی طور پر خود اپنا پتہ چل جائے کہ میں کون ہوں، یعنی ساری دنیا کی خبر ہو، ساری دنیا کے نشیب و فراز کی، سورج کے طلوع و غروب کی، موسموں کے تغیر و تبدل کی، چیزوں کے اگنے پیدا ہونے، پھل دینے کی، بیماریوں کی، علاج کی خبر ہو، اور اپنا پتہ نہ ہو کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کہاں جانا ہے، مجھے کیوں بنایا گیا، مجھے کس نے بنایا، میرا حاصل کیا ہے، میرا انجام کیا ہے، میری زندگی کا، میرے سارے کردار کا اس کا نتیجہ کیا ہے، یہ کب ہوگا، کیوں کر ہوگا۔ یہ ایسا سوال ہے جس کی ساری کیوں واپس ہمارے اپنے اوپر آتی ہے۔ اب اگر کوئی اس سوال کا جواب ہی نہیں جانتا تو دنیا بھر کی خبریں جانتا ہو تو اس نے کیا جانا؟ وہ انسان نہیں ہے، وہ ایک اخبار ہے۔ آپ اخبار دیکھتے ہیں، اس میں دنیا بھر کی ورلڈ نیوز ہوتی ہیں، اخبار میں دنیا بھر کی خبریں ہوتی ہیں، لیکن اس اخبار کو خود اپنا احساس نہیں ہے میں کیا ہوں، مجھ سے کوئی کیا فائدہ حاصل کر رہا ہے یا کسی کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے، اس سے اسے کوئی غرض نہیں۔ اس کے پاس ایک ذخیرہ ہے، وہ اپنا دامن پھیلائے ہر دروازے پہ پڑی ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں، جو اس سے پڑھتے ہیں شاید وہ کچھ سیکھ جائے، اخبار کو خود کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ایک بندہ جس کے پاس بہت سی معلومات جمع ہو جائیں اور وہ اپنے آپ سے بیگانہ ہو تو اسے اخبار سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس سے زیادہ اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اسی لیے حقیقی علم وہ ہے جو انبیاء علیہم السلام کے ذریعے نصیب ہوتا ہے، اور خود انبیاء سارا علم ذات باری تعالیٰ سے حاصل کرتے ہیں۔ نبی کا کمال یہ ہوتا ہے کہ ان علوم میں بنی آدم میں سے کوئی اس کا استاد نہیں ہوتا، کسی سے وہ استفادہ نہیں کرتا، بلکہ براہ راست رب العالمین سے لیتا ہے اور نبی کا قلب لیتا ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستوزہ صفات مخلوق میں بے مثل اور بے مثال ہے، کمالات باطنی میں، کمالات روحانی میں اور کمالات ظاہری میں، شکل و صورت میں، قد و قامت میں، سینی بیانی میں، جس قدر ظاہری اوصاف ہوتے ہیں ان میں بھی کوئی دوسری ایسی شخصیت اللہ نے پیدا ہی نہیں فرمائی۔ اسی اعتبار سے آپ کا دماغ عالی بھی ساری مخلوق میں بے مثال ہے، کوئی دوسرا دماغ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دماغ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن جب کتاب نازل ہوتی ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، جب کتاب نازل ہوتی ہے تو روح الامین اسے آپ کے دماغ عالی کی بجائے قلب اطہر پر لے کر آتے ہیں، قلب اطہر وصول کرتا ہے اس کو، دماغ عالی نہیں، چونکہ یہ علوم جو ہیں یہ عقلی نہیں ہے، یہ قلبی ہے۔ میں خود کون ہوں یہ سمجھنا عقل کے پلے تو یہی پڑا کہ اس نے سارا تجزیہ کر کے تو کہا کوئی 1.5-2 روپے کا مادہ ہے جس سے میں بنا۔ عقلی تجزیہ جب کیا گیا، میڈیکل سائنس نے جب تجزیہ کیا، مختلف لیبارٹریوں سے انسانی وجود جب گزرا، اس کے گوشت کے ریشے، اس کی ہڈیاں، اس کے پٹھے، اس کا چمڑا،
اس سب کے جب تجزیہ کیا گیا، اجزاء الگ الگ کیے گئے، تو جو مادہ جمع ہوا وہ 1.5 پونے 2 روپے کا تھا۔ چلو آج سکے کی قیمت گر گئی تو 10 روپے کا ہوگا۔ یعنی عقل کے پلے تو یہ پڑا کہ اس نے اپنے سارے وجود کی قیمت جو مقرر کی وہ غالباً ایک انڈے کے برابر تھی یا ایک چوزے کے برابر تھی۔ جب قلب کی بات ہوئی، جب قلب نے اپنی بات کی، تو اس نے ساری مخلوق کو چھوڑ کر خود کو اس مقام پر کھڑے پایا کہ میرا سر صرف رب العالمین کے سامنے جھک سکتا ہے، باقی مخلوق کو میں کچھ نہیں جانتا۔ کسی کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی کی مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، کسی سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ اور ان کی بلندیاں، یہ طوفانی ہوائیں، یہ بے شمار بے پناہ امڑتے ہوئے بادل، یہ لہریں اٹھاتے ہوئے سمندر، جوش مارتے ہوئے دریا، یہ سب ہیچ ہیں۔ میں ان سب پر حکومت کر سکتا ہوں، ان سب کو میں عبور کر سکتا ہوں۔ یہ سمندر میرے لیے پایاب ہیں، یہ پہاڑ میرے پروں کے نیچے آئیں گے، میں ان کے اوپر سے گزر جاؤں گا۔ ایک ہستی ہے الہ العالمین کی، جس کے سامنے میں جھکتا ہوں۔ یعنی دل پر جب بات آئی تو دل نے اپنی قیمت ساری مخلوق سے زیادہ لگائی۔ جب عقل پر آئی تو اس نے ایک چوزے کے برابر اپنی قیمت لگائی۔ یہی وجہ ہے کہ دل میں نور ایمان نہ ہو، دل زندہ نہ ہو، تو دنیاوی علوم کے بڑے بڑے ماہر انسانی اخلاق سے عاری ہوتے ہیں، انسانی کردار سے۔ آپ نہیں دیکھتے بڑے بڑے ماہر ڈاکٹر قصاب سے زیادہ بے رحمی سے انسانوں کو لوٹتے ہیں؟ کیوں؟ اتنا کچھ مطالعہ کرنے کے بعد، اتنا پڑھنے لکھنے کے بعد، اور جب سینکڑوں لوگ ان کے ہاتھوں میں دم توڑ دیتے ہیں اور انہیں پتا ہے زندگی کی کیا حیثیت، تو کیوں لوٹتے ہیں ان مرنے والوں کو؟ ایسے لوگوں کو کیوں لوٹتے ہیں ڈاکٹر، جب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیچارہ دم توڑ رہا ہے اور یہ بیوی کا زیور بیچ کر، گھر بیچ کر، سامان بیچ کر، یہ بچوں کی کتابیں بیچ کر کرایہ لے کر آیا، وہ کہتے ہیں فیس دے دو تو دیکھیں گے، نہیں تو مر جائے مرتا۔ دوسری طرف ایک فاقہ مست مفلس اعلان سنتا ہے مسجد نبوی میں کہ آج اللہ کے گھر میں کوئی مہمان ہے، تو وہ آواز دیتا ہے یا رسول اللہ، اللہ اس کی روزی کا انتظام کر دے گا۔ بارگاہ نبوی پہ جب فاقہ ہوتا تھا، مسجد نبوی میں مہمان آتے تو حضور اعلان فرما دیتے تھے کہ 2 مہمان ہیں، 1 مہمان ہے، تو کوئی صحابی اٹھ کر خدمت پیش کر دیتا کہ اللہ مالک ہے، وہ ساتھ لے گئے اسے۔ گھر گئے تو بیوی نے کہا کہ حضور ہم تو 2 میاں بیوی ہیں اور کھانا 1 بندے کا تھا ہمارے پاس، تو میں نے کہا دونوں بانٹ کر کھا لیں گے، آپ 1 مہمان بھی لے آئے، اب یہ کیا کھائے گا اور ہم کیا کھائیں گے؟ تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ چراغ تو ہمارے گھر میں پہلے نہیں ہے، تھوڑی سی اور دیر ہونے دو جلانے کے لیے، تو دیا نہیں ہے ہمارے پاس، اندھیرا ہو جائے گا تو کھانا رکھ دینا، میں اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا، یہ کھاتا رہے گا اور میں خالی کھانے کو ہاتھ لگا کر منہ تک لے جاؤں گا اور منہ ہلاتا رہوں گا کہ یہ سمجھے یہ بھی کھا رہا ہے، تو خیر ہے ہماری میاں بیوی کی رات فاقے میں کٹ جائے گی اور مہمان کھانا کھا لیں۔ ایک آدمی جسے ہم ان پڑھ کہتے ہیں، جسے ہم جاہل کہتے ہیں، جسے ہم صحرا نشین اور بدوی کہتے ہیں، جو کسی مدرسے، کسی کالج، کسی سکول نہیں گیا، اس کا کردار یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بھی خود بھی بھوکا سونا چاہتا ہے، اور جسے وہ جانتا ہی نہیں، محض ایک مہمان ہے اللہ کے گھر میں، اللہ کے نبی کے گھر میں، مسجد نبوی میں ایک مہمان ہے، اس کے لیے وہ اتنا تکلف کرتا ہے کہ اپنی حصے کی غذا قربان کر کے اس کو پیٹ بھرنا چاہتا ہے۔ اور دوسری طرف ایک بڑا پڑھا لکھا آدمی سینکڑوں یونیورسٹیوں سے کورسز کر کے آیا ہوا، اس کے سامنے اس کی میز پر ایک بندہ تم توڑ رہا ہے، لیکن وہ اس کے یتیم بچوں کا آسرا بھی چھین لینا چاہتا ہے، تو کس کو آپ انسان کس کو کہیں گے؟ اس کو جو قصاب کی طرح ایک مرنے والے کے کپڑے بھی اتارنا چاہتا ہے، یا اس کو جو اپنی بھوک رکھ کر دوسرے کو کھلانا چاہتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ انسانیت کا کمال علوم عقلی سے نہیں ہے،
اصل میں انسانیت کا شرف قلوب کے قلب کے علوم قلبی سے ہے، دلی علوم سے ہے، ان علوم سے ہے. اس لیے کہ جسے ہم ان پڑھ کہتے ہیں وہ ان پڑھ نہیں تھا، وہ صحابی تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. علوم عقلیہ اس نے حاصل نہ کیے، لیکن علوم قلبی کا سمندر تھا اس کے سامنے جس میں وہ غوطہ زن تھا. اس میں وہ احساس، وہ شعور، انسانی عظمت، انسانی کردار، اپنے بارے کہ میں کیا ہوں، اب مجھے کہاں جانا ہے، مہمان کون ہے اور کس کا ہے، اس کے بارے کل کیا اجر و ثواب ہوگا، کس بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا، یہ اس کا دل جانتا ہے. اور یہ جس کی میز پر بندہ دم توڑ رہا ہے، یہ اپنی قبر تک سے اپنے انجام سے واقف نہیں، اس سے بے خبر ہے کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا. میں نے دنیا میں عجیب عجیب لوگ دیکھے ہیں. میں ایک یونیورسٹی میں گیا، وہ بہت بڑی یونیورسٹی تھی جو لیزر ٹیکنالوجی میں ماسٹر کی ڈگری دیتے تھے. اس میں ان دنوں امریکہ میں کوئی ایک یونیورسٹی ہوتی تھی جو لیزر ٹیکنالوجی میں ماسٹر کی ڈگری دیتے تھے، باقی گریجویشن تک تھی. عجیب بات یہ ہے کہ اس شعبے کا سربراہ جو ڈاکٹر تھا وہ یہاں راولپنڈی کا رہنے والا تھا. وہ اس شعبے کا لیزر ٹیکنالوجی کی ماسٹر کی ڈگری کے شعبے کا ہیڈ تھا، سربراہ تھا، اور اس کی بیوی اسی شعبے میں پڑھاتی تھی. دونوں میاں بیوی بہت زیادہ تنخواہ لیتے تھے، بہت بڑا گھر تھا ان کے پاس، اور مجھے بیڈ رومز کا اندازہ نہیں ہے لیکن میں نے 3-4 ڈرائنگ روم ان کے گھر میں دیکھے تھے. میں نے پہلی بار امریکہ میں کسی ایک گھر میں 3-4 ڈرائنگ روم دیکھے. شاید کتنے گھروں کا، کتنے بیڈ کا وہ گھر ہو، اور اوپر نیچے ملٹی سٹوریز تھی. سارا وہ ریموٹ کنٹرول گھر تھا، دروازے ریموٹ سے کھل جاتے ہیں، گراج ریموٹ سے کھلتے ہیں، گاڑی ریموٹ سے سٹارٹ ہو جاتی ہے. اس بے پناہ دولت کے ساتھ اس کا ایک بیٹا تھا جو ریٹارڈڈ تھا، پاگل تھا، چل پھر بھی نہیں سکتا تھا اور دماغ بھی سلامت نہیں تھا، اور صرف وہی اولاد تھی ان دونوں. میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ عجیب بات ہے کہ ایک طرف اللہ کریم نے انہیں اتنی دنیا دے دی، اتنی دولت دے دی، اتنی عزت، اتنی سہولتیں دے دی، دوسری طرف اتنا عذاب مسلط کر دیا. عجیب نظام ہے اللہ کریم کا. چائے منگوائی اس نے، اب بات چل پڑی مسلمانوں پر، اسلام پر، یہ وہ، تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیے. وہ چاہتا یہ تھا کہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ وہ کہنا چاہتا. اس نے بڑی کوشش کی، ہمارے وہ کہتا رہا، اسے نبی علیہ السلام کا نام نامی یاد نہیں تھا. یہ بھی مسلمان ہے. عرب پتی بندہ ہے اور اسے اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی ہے، اور اسے اپنے رسول کا نام نامی یاد ہی نہیں. کلمہ کہاں آتا ہوگا؟ جسے محمد نہیں آتا صلی اللہ علیہ وسلم، اسے کلمہ کب آتا ہوگا؟ تو ہمارے وہ کئی دفعہ کوشش کرنے کے بعد پھر وہ نام نہیں لے سکا. پھر اس نے کچھ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی اس نے کچھ آدھا سادہ کہا. تو اس سے مجھے پتا چلا کہ یہ نبی علیہ السلام کا نام لینا چاہ رہا تھا لیکن اسے یاد نہیں تھا. تو میری سمجھ میں یہ آیا کہ یہ دل کی ویرانی ہے جس نے اس کے ظاہر کو بھی ویران کر کے رکھ دیا. اتنا ویران ہے دل سے کہ اب اسے انسانی زندگی بھی نصیب نہیں، بلکہ انسانی زندگی بھی اس کے لیے عذاب بن گئی ہے. وہ زندہ ہے لیکن ایک عذاب میں ہے. بیٹا کبھی سیڑھیوں سے گرتا ہے، کبھی صوفے سے ٹھوکر کھا کے گرتا ہے، اور کوئی اولاد ہی نہیں. بیوی بھی نیم پاگل سی، الٹا سویٹر اس کی بیوی نے پہن رکھا تھا. میں نے کہا یہ بھی اپنی منزل پہ پہنچنے والی ہے. بندے کا یہ حال تھا. جب دل ویران ہوتا ہے تو انسان ایک 2 ٹانگوں کا جانور رہ جاتا ہے. جس طرح سدھائے ہوئے بنماس، جس طرح سدھائے ہوئے ریچھ،
جس طرح سدھائے ہوئے بندر ہوتے اسی طرح ایک سدھایا ہوا جانور بن جاتا ہے انسان بھی۔ لیکن اگر اللہ کریم یہ توفیق عطا فرمائے کہ بندے کے دل کا رشتہ اس کے رسول کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ پیوست ہو جائے، جڑ جائے، تو وہ علوم جو اللہ کی کتاب عطا کرتی ہے، یاد رکھیں قرآن سے بھی عقل سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، دل سے حاصل ہوتا ہے۔ عقل کے گھوڑے تو قرآن کریم پر مستشرقین نے بڑے دوڑائے اور مزید گمراہ ہوتے چلے گئے۔ یعنی جو مغرب کے محقق ہیں انہوں نے 10 برس لگا کر عربی سیکھی، عربی زبان میں تفسیریں پڑھی، حدیثیں پڑھی، پھر بحث مباحثہ کیا، اور حاصل کیا ہوا؟ 15-20 سال لگانے کے بعد انہیں 5-10 بودے اعتراض نظر آئے جو وہ قرآن پر یا اللہ کے نبی پر کر سکے۔ اس ساری محنت کا پھل انہیں، کیونکہ ساری کوشش محض دماغی تھی، عقل کی کشتی تھی، عقلی قد و کاوش تھی، اور اس کے جو مضامین ہیں یہ امانت ہیں انسانی قلوب کی، دلوں کی۔ تو جب تک دل میں وہ بات نہ آئے، دل کا تعلق آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے پیوست نہ ہو، دل میں اللہ کا نام نہ ہو، دل میں اللہ کی یاد نہ ہو، دل میں اللہ کا نور نہ ہو، تب تک انسان کو انسانیت نصیب نہیں ہوتی۔ اور ایک فرق رہ جاتا ہے کہ علوم عقلی انسان کو سدھایا ہوا جانور بنا دیتے ہیں، اور علوم قلبی انسان کو شرف انسانیت عطا کرتے ہیں۔ انسان میں احساسات، شعور، یا جسے آپ شرافت کہتے ہیں، وہ قلبی علوم کی وجہ سے آتی ہے۔ عظمت، دوسرے کی عظمت کا احساس، کسی کے ساتھ شفقت و محبت، کسی کا عزت و احترام، دوست اور دشمن کی تمیز، بھلے اور برے کی جانچ، نیک اور بد کی پہچان تب آتی ہے جب علم دل سے حاصل کیا جائے، دل روشن ہو، دل میں نور ہو، تو وہ باتیں آ جاتی ہیں دل میں جو اللہ و اللہ کے رسول نے عطا فرمائی۔ اور یہ بنیاد بنتی ہے انسانیت کی۔ جس کو یہ علم نصیب ہو پھر وہ علوم عقلی سیکھے تو وہ ایک اچھا مسلمان ڈاکٹر، مسلمان انجینئر، مسلمان کاریگر، مسلمان حاکم، مسلمان معاشرے کا فرد بنتا ہے۔ اور اگر یہ نور نصیب نہ ہو تو آج کی مہذب قوموں کو دیکھیے، آج ہمارے سامنے دنیا میں سب سے بڑا امن کا دائی امریکہ ہے، ٹھیکیدار ہے انسانیت کی بہتری کا۔ دنیا کے ہر ملک میں ہر طبقے کے انسانوں کی نگہداشت کا اپنے طور پر کہتے ہیں دنیا کا پولیس مین بنا ہوا ہے۔ خود امریکہ کا کیا حال ہے؟ پوری دنیا کے ہر ملک میں جتنا فساد ہو رہا ہے اس سب میں امریکہ کا ہاتھ موجود ہے۔ یعنی جتنی انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے کسی نہ کسی طرح سے امریکہ کا کوئی نہ کوئی شعبہ اس میں ملوث ہے۔ کہیں بذات خود اپنی فوجوں سے مروا رہا ہے، کہیں اس کا جاسوسی کا محکمہ بدماشی کرا رہا ہے، کہیں CIA والے دخل، کوئی نہ کوئی اس کا ہاتھ ہر ملک کے ہر قتل عام میں، حتیٰ کہ چائنا میں ہزاروں لوگ جو 2 سال پہلے قتل ہو گئے ان کو ابھار کر اس قتل گاہ تک لانے والا اور قتل کرانے والا بھی امریکہ تھا۔ اور خود امریکہ کے اندر یہ حال ہے کہ کسی شہر میں آپ $10 جیب میں لے کر بازار تک نہیں جا سکتے، کوئی گولی مار دے گا $10 آپ سے چھین لے گا۔ یعنی جو طاقت پوری دنیا میں امن قائم کرنے کا دعویٰ کرتی ہے، خود اس کے اپنے ہر شہر کا یہ حال ہے کہ آپ 10 کا نوٹ لے کر شہر میں نہیں جا سکتے، کوئی گولی مار دے گا $10 کے لیے۔ اور اگر اتفاقاً بجلی چلی جائے یا طوفان آ جائے یا کہیں زلزلہ آ جائے، کوئی شہر گر جائے یا آگ لگ جائے تو آگ بجھانے والا کوئی نہیں ہوتا، لوٹنے والے سارے ہوتے۔ پچھلے دنوں لاس اینجلس میں زلزلہ آیا، مکان گر گئے، کچھ آگ لگ گئی، لوگ دب گئے، تو میں نے 35 دن بعد
خود میں نے ٹیلی ویژن پر اعلان سنا تھا کہ شہر کا میئر اعلان کر رہا تھا کہ ساری گورنمنٹ کی طاقتیں جو ہیں وہ محض لوٹ مار والوں کو روکنے میں لگی ہوئی، مرنے والوں کو بچانے کی ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے۔ خدا کے لیے لوٹ مار چھوڑ دو کہ ہم کسی کی لاش نیچے سے نکال سکیں، کسی زخمی کو پوچھ سکیں، کسی کی مدد کر سکیں۔ یہ شہر کا میئر چلا چلا کر 35ویں دن کہہ رہا تھا، یعنی 35 دن تک ابھی جو مر گئے جو بچ گئے وہ لوٹنے میں مصروف تھے، اور حکومت کی ساری طاقت اس لوٹ مار کو روکنے پہ لگی ہوئی تھی، کسی کے پاس فرصت نہیں تھی کہ کسی کو ملبے سے نکال دے۔ تو اسے کیا آپ ان لوگوں کو کیا آپ عالم سمجھیں گے؟ حالانکہ وہ بڑی بڑی ڈگری ہیں ان کے پاس، بڑے ہر محلے میں یونیورسٹی ہے، اور مزے کی بات یہ کہ جو 60 سال نوکری کر کے ریٹائر ہوتا ہے پھر وہ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیتا ہے کہ فارغ بیٹھ کر کیا کروں گا، کسی نہ کسی مضمون میں وہ ایم اے کرتا رہتا ہے یا اس سے آگے کورسز کرتا رہتا ہے۔ بوڑھوں کی بھی رات دن کلاسیں چلتی رہتی ہیں، یعنی کوئی وقت نہیں ہے کہ یونیورسٹیاں بند ہو جائیں، بلکہ انہوں نے اساتذہ کی بجائے ہر لیکچر کی کیسٹس رکھی ہوتی ہیں، وہ ایک کیسٹ ختم ہوتی ہے، اگلا پیریڈ آ جاتا ہے، پھر وہ کیسٹ ریوائنڈ کر کے شروع کر دیتے ہیں، لوگ بیٹھے ٹیلی ویژن پر لیکچر سنتے رہتے ہیں، اور وہ ڈے نائٹ رات دن وہ چلتی رہتی ہیں، ہزاروں لوگ پڑھتے ہیں، لیکن پڑھ لکھ کر سدھائے ہوئے جانور سے زیادہ کچھ نہیں بنتے، بلکہ سدھایا ہوا جانور بے ضرر ہو جاتا ہے، یہ بے ضرر نہیں ہوتے، پھر ضرر رساں ہوتے۔ تو کالجوں میں، سکولوں میں، یونیورسٹیوں میں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ نصف صدی کی آزادی میں بھی ہم اپنے ملک میں وہ علوم جو قلبی ہیں، وہ علوم جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا، وہ علوم جو اللہ کی کتاب میں ہیں، ان کو ہم اپنے بچوں کے لیے نصاب کا حصہ نہیں بنا سکے۔ ہمارے سارا محکمہ تعلیم یا سارا تعلیمی سٹرکچر جو ہے، یہ سارا تعلیمی ڈھانچہ جو ہے، وہ صرف وہی عقلی باتیں، وہی فن کی باتیں، وہی جنہیں خبر کہا جا سکتا ہے، وہ سکھانے پہ تلا ہوا ہے۔ اور پھر شکایت یہ ہوتی ہے کہ شاگرد استاد کا احترام نہیں کرتے، کالج میں ہڑتال کر دیتے ہیں، جی استادوں کو مارتے ہیں، کھڑکیاں توڑ دیتے ہیں، فرنیچر توڑ دیتے ہیں، پرنسپل کی بے عزتی کر دی، لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں، جی بسوں کو توڑ دیتے ہیں، گاڑیوں کو جلا دیتے ہیں، بازار میں یہ جی سارا طالب علم کر دیں۔ لیکن شکایت کرنے والا معاشرہ یہ نہیں سوچتا کہ ان نو نہالوں کو تم سدھائے ہوئے جانور سے زیادہ کچھ بنا بھی تو نہیں رہے۔ جانور ہے، اگر کسی وقت اس کی رسی نکل گئی یا وہ اپنے اس میں آ گیا مستی میں تو وہ کرے گا۔ تم نے انہیں انسان بنانے کی کوشش ہی کتنی کی، انہیں انسانی علوم کے ذخیرے کے قریب کب جانے دیا، انہیں اللہ و اللہ کے رسول کی بات سکھائی کب، کہ ان کے دلوں میں نور ایمان کی قندیل جلائی کب، تم انہیں اللہ کا دین بھی سکھاتے، اللہ کا نور بھی ان تک پہنچاتے، ان کو ان کے نبی کے ارشادات سکھاتے۔ ارے کچھ نہیں کر سکتے تھے تو صرف عربی زبان ہی سکھا دیتے۔ جہاں انگریزی ضروری ہے سیکھنا، جہاں اردو ضروری ہے سیکھنا، وہاں عربی کو بھی کمپلسری اور ضروری کر دیتے۔ جو بچہ اردو پڑھتا ہے اردو کے سارے شاعر و ادیب پڑھ جاتا ہے، جو بچہ انگریزی ادب پڑھتا ہے سارے ادیب اور سارے فلاسفر پڑھ جاتا ہے انگریزی کے۔ جس بچے کو آپ عربی سکھا دیتے، کیا وہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پڑھتا، آپ کے ارشادات نہ پڑھتا، اللہ کی کتاب نہ پڑھتا، مسلمان کا بیٹا تھا، کچھ تو اسے اللہ توفیق دیتا۔ لیکن جب ہم نے خود اپنے آپ کو بھی، اپنی اولاد کو بھی، اپنی آنے والی نسل کو بھی اس نور سے بیگانہ کر رکھا ہے تو سدھرنے کی بات کہاں ہوگی؟ اس لیے علم بڑی دولت ہے، لیکن یہ جانچنے کے بعد کہ علم حقیقتاً ہے کیا۔ سب سے بنیادی اور ضروری بات یہ ہے کہ مومن سب سے پہلے اس کلمے کو جانتا ہو جو وہ پڑھتا ہے۔ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم کلمہ طیبہ کو اتنا بھی نہیں جانتے جتنا ابو جہل سمجھتا تھا۔ ابو جہل ایک دن بڑا پریشان بیٹھا تھا،
تو کسی نوجوان نے اسے پریشان بیٹھے ہوئے دیکھ کر اس نے کہا چچا یا ماموں کہہ کر، اس نے قریبی عزیز تھا اس کا، اس نے کہا بھئی آپ اتنے پریشان کیوں آپ کھوئے کھوئے سے رہتے ہیں اور اتنے پریشان ہیں؟ آپ تو ہر وقت کہہ کے لگانے والے آدمی تھے، یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ تو کہنے لگا یار اس ایک بندے نے ہماری سارا سکون غارت کر دیا ہے اور ہمارے چہرے سے مسکراہٹ چھین لی ہے، اس ایک بندے نے ہمیں ہلا کر رکھ دیا۔ کہنے لگا عجیب بات ہے، ہزاروں لوگ آپ کے ایک اشارے پر قتل ہو گئے، تباہ ہو گئے، جنگیں ہوئیں، قومیں اور قبائل لڑے، ایک آدمی کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ آپ ایک آدمی کو قتل کر دیجئے۔ جب یا تو آپ کا دامن بڑا پاک ہو، کوئی خون کا داغ نہیں ہے، آپ کا تو سارا دامن ہی خون سے رنگا ہوا ہے، ایک بندہ اور صحیح۔ تو کہنے لگا تم بیوقوف ہو، تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے اس کے قتل میں کوئی کوشش میں کمی کی ہے؟ ایسا نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، ہم کیسے قتل کریں؟ تو وہ لڑکا بڑا حیران کہنے لگا تو تم جانتے ہو وہ اللہ کا رسول ہے، یہ تمہیں خبر ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے پتا ہے۔ کہنے لگا پھر جو کلمہ وہ کہتے ہیں وہ پڑھ لو، پھر اس میں جب تم خود جانتے ہو، گواہی دے رہے ہو۔ کہنے لگا یہی تو تیری سمجھ میں بات نہیں آتی، جو کلمہ وہ پڑھاتا ہے وہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہمارے پلے کچھ بھی نہیں رہ جاتا، ساری حکومت پھر اللہ ہی کی ہو جاتی ہے، ہم تو بالکل عام آدمی بن جائے، ہمارے پلے تو کچھ نہیں، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی۔ ہم تو اپنی مرضی سے نہ سوچ سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے کھا پی سکتے، نہ اپنی مرضی سے خرید و فروخت کر سکتے، نہ اپنی مرضی سے کسی سے دوستی اور دشمنی کر سکتے۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد کہنے لگا کہ ہم تو بالکل زیرو ہو جاتے ہیں، ہمیں کیوں کلمہ پڑھے، ہم تو ختم ہو جائیں گے۔ اتنی بات ابی جہل بھی جانتا تھا کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مفہوم کیا ہے۔ اور ہم، میرے پاس پرسوں ایک بندہ آ گیا یہاں دفتر میں کہ دعا کریں، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، میں نماز پڑھوں۔ میں نے کہا میری دعا سے تم نہیں پڑھو گے؟ میں نے کہا عجیب بات ہے، آپ اتنے نیک کام کے لیے آپ دعا نہیں کرتے؟ میں نے کہا میں کیوں دعا کروں؟ جس بندے کو اللہ حکم دے اور وہ بندہ ماننے سے انکار کر دے، میری دعا وہاں کیا کرے گی؟ کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور طاقت ہے میں اس سے دعا کروں گا کہ وہ تمہیں اللہ کا حکم ماننے کی توفیق دے؟ یا تو مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی اور ایسی طاقت ہے جس سے میں جا کر کہوں کہ وہ تمہیں اللہ کا حکم ماننے پہ مجبور؟ اگر میں نے اللہ ہی سے کہنا ہے اور اللہ براہ راست تم سے کہہ رہا ہے کہ مجھے سجدہ کرو اور تم نہیں کرتے ہو، تو پھر میرے کہنے سے کیا فرق پڑے؟ تم میں جب وہ شعور ہی نہیں ہے کہ میرا رب مجھے کہہ رہا ہے، اس کی بارگاہ میں ساری کائنات سر بسجود ہے، اس میں تو انبیاء اور رسل، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستیاں سر بسجود ہیں، میرے لیے تو یہ باعث شرف ہے، میرے لیے تو یہ عظمت ہے کہ وہ مجھے بھی اپنے در پہ سجدہ دینے کی اجازت ہی نہیں دے رہا، حکم دے رہا۔ اس سے بڑا مقام و مرتبہ انسان کے لیے کیا ہوگا؟ اور جب تم یہ جانتے ہی نہیں، نہ عظمت الہی کو سمجھا، نہ اس کے حکم کی عظمت کو سمجھا، نہ سجدے ہی کی قیمت کو سمجھا، تو میں کون ہوتا ہوں کہ میری دعا تمہیں سجدہ ریز کر دے گی؟ میری کیا حیثیت؟ کیا میں ایک بندہ نہیں ہوں تمہاری طرح؟ میرے پاس کون سی ایسی یا کون سا ایسا کوئی ہستی بیٹھی ہے کہ اس کے ساتھ میرا رشتہ ہے تمہارا نہیں؟ اس سے میں جا کر کہوں، پھر مجھے اسی اللہ کے دروازے پر میں جا کر کہوں گا تو کیا وہ مجھے نہیں کہے گا کہ میں نے تو اس سے کہا تھا، میری بات تو مانتا نہیں، تم مجھ سے کہتے ہو اس سے اپنی بات منواؤ، کیا میں ڈنڈا لے کر منواؤں؟ ہمارا حال یہ ہے کہ کتاب اللہ تو بہت بڑا انعام ہے رب کا، ایک ایک لفظ حضور کا فرمایا ہوا بہت بڑا خزانہ ہے علوم کا۔ ہم تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو اس نگاہ سے بھی نہ سمجھ سکے جس نگاہ سے اس زمانے کا کافر سمجھتا تھا۔ اگر وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا تو اس کے نہ پڑھنے میں بھی اس کے مفہوم سے آگاہی جو تھی وہ حائل تھی، وہ جانتا تھا کہ پڑھنے کے بعد میری یہ ذمہ داری ہو جائے گی، میں نہیں پڑھتا۔ تو
بحیثیت مسلمان ہمیں کم از کم ان دو جملوں کا مفہوم تو سمجھنا چاہیے. ہمیں اپنے کردار پر فخر ہونا چاہیے. کیا یہ کم بات ہے کہ میں صرف وہ کھاتا ہوں جو محمد الرسول اللہ کھاتے تھے یا کھانے کی اجازت دیتے ہیں؟ میں وہ نہیں کھاتا جس سے میرا حبیب منع کر دیتا. ایک بندے کے لیے یہ آپ کوئی آدمی ایسا آپ کے پاس ہے جو یہ کہے کہ میں صرف وہ کام کرتا ہوں جو وزیر اعظم مجھے کہتا ہے کہ یہ کر لو، جس سے وزیر اعظم مجھے روک دے میں وہ نہیں کرتا؟ اگر کوئی ایسا بندہ ملک میں آپ کو ملے تو کیا وہ دوسرے ملک کے کسی شہری کو اپنے برابر حیثیت دینے پہ تیار ہوگا؟ کتنا فخر ہوگا اسے اپنے آپ پر کہ میں وہ بندہ ہوں جسے صدر مملکت کہتا ہے کہ اب سو جاؤ تب سوتا ہوں، اور پھر وہی مجھے اٹھاتا ہے کہ اب اٹھ جاؤ تو میں اٹھتا ہوں، نہیں تو میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا. تو مسلمان کا تو سارا ٹائم ٹیبل ہی رب العالمین بناتا ہے. کائنات میں کوئی دوسری ایسی ہستی ہے جسے رب کہے کہ آپ اٹھ جا، جسے رب کہے کہ آپ سو جا، جسے رب کہے کہ چھوڑ دے یہ نہ کھا، جسے رب کہے کہ یہ کھا لے؟ کون ہے دوسرا مسلمان کے علاوہ؟ تو جس نے اسلام کو ہی نہیں سمجھا ہے، ہمیں تو اسلام پر فخر کرنا کب آیا؟ ہم تو معذرت خواہ ہمارا اسلام، جی معاف کرنا میں مسلمان ہوں. ہم تو شرمندہ ہیں اپنے مسلمان ہونے پر. ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی کافر طاقت ناراض نہ ہو جائے یہ بات کہنے سے کہ ہم مسلمان ہیں. اگر ہم کہیں کہ ہم اپنا دین پڑھیں گے تو کافر خفا نہ ہو جائے. ہم کہیں جی ہم سود نہیں کھاتے تو کہیں کافر ناراض نہ ہو جائیں، عالمی بینک والے نہ بگڑ جائیں، دنیا کی کافر طاقتیں خفا نہ ہو جائیں. جو مسلمان اللہ کی نافرمانی اس وجہ سے کرے کہ اطاعت کرنے سے کافر خفا ہو جائیں گے، اور کافروں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے، کیا وہ مسلمان ہے یا صرف دعویٰ ہے؟ پھر ہم ایسے لوگوں سے اسلامی اخلاق، اسلامی ایفاء عہد، اسلامی وفا، اسلامی حیا اور اسلامی جو ہے وہ سلوک کی توقع رکھتے ہیں. عجیب بات ہے میرے بھائی. یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی حکومت اسلام نافذ نہیں کرتی، جی امریکہ والے اسلام نافذ نہیں کرنے دیتے، جی مغربی طاقتیں اسلام کی راہ میں رکاوٹ ہیں، جی برطانیہ اسلام نہیں نافذ کی، یہ سب جھوٹ ہے. اسلام کے نفاذ کی راہ میں اور آپ رکاوٹ ہے. ہم اس ملک کے مسلمان اسلام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہم ہیں. ہماری عیاشیاں ہیں، ہماری بدکاریاں ہیں، ہماری بددیانتیاں اس کی راہ میں رکاوٹ ہے. ہماری انانیت اور ہماری فرعونیت اسلام کی راہ میں رکاوٹ ہے. ہر بندہ ایک جگہ ابو جال بنا ہوا اپنا گروپ بنا کر بیٹھا ہے. اسلام کے سامنے کوئی بھی اپنی آنا کو چھوڑنا نہیں چاہتا. ہر بندہ وہ چاہتا ہے کہ نام اسلام کا ہو لیکن بات میری مانی جائے. اسلام اللہ کے رسول کی بات کا نام ہے، میری اور آپ کی بات کا نہیں. ہم اس لیے راہ میں رکاوٹ بنے ہیں کہ ہم نے اسلام کو سمجھنے کی صحیح نہیں کی. ساری زندگی ان دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ان دو جملوں پر غور کرنے کے لیے ہمیں فرصت نہیں ملی. اور سب سے پہلا درجہ علم کا خود شناسی ہے. میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میں کہاں سے آیا، مجھے کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، میں کہاں جاؤں گا، کہاں جا رہا ہوں، یہ میرے آباء و اجداد، یہ پہلے لوگ یہ کہاں چلے گئے، کیا ہوگا ان کا انجام، کیا ہوا، میرا کیا ہوگا، آنے والے کل میں کیا پیش آنے والا ہے. اگر یہ نہیں جانتا تو اسے ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ اس کل کی تیاری کرے. اس کل کے لیے کسی جاننے والے کو تلاش کرے، اس کے پاس جائے، اس سے اس کل کی باتیں پوچھے. یہ احساس زندہ ہو تو پھر ضرورت پڑتی ہے کہ اس کے دروازے پر جاؤ جو وہاں کی بات سناتا ہے. پھر صرف ایک دروازہ نظر آتا ہے اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس نے روح زمین کی انسانیت کو بتایا کہ تیرا گزشتہ کل کیا تھا اور آئندہ کل کیا ہے.
تو کون ہے, تو کہاں سے آیا, تجھے کہاں جانا ہے اور تیرے ساتھ کیا پیش آئے گا, یہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور اس کی ضرورت تب پیش آتی ہے جب ہم اپنے آپ کو سمجھیں. اور یہی بنیاد ہے حقیقی علوم کی. اور بڑا خوبصورت ارشاد ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جب کسی نے خود کو پہچان لیا اسے رب کو پہچاننے میں کوئی دیر نہیں لگتی. اپنی حیثیت, اپنی ضروریات, اپنی احتیاجات, اپنے آپ سے جو واقف ہو گیا اسے رب کو پہچاننے میں بھی کوئی دیر نہیں لگتی, وہ عارف باللہ ہو جاتا. سو عزیزان من, اچھی بات ہے علوم دنیا. انسانیت اللہ نے دی اسی لیے ہے کہ علوم دنیا کو سمجھے, لیکن اللہ نے صرف عقل نہیں دی, اس نے دل بھی دیا ہے. اور اتنا قیمتی ہے کہ اس نے ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِرَجُلٍ فِي جَوْفِهِ مِنْ قَلْبَيْنِ. یہ اتنی نایاب چیز ہے کہ کسی بندے کے سینے میں میں نے دو دل نہیں رکھے, ایک ہی دل رکھا ہے. اور ایک دل جو ہے اس میں ایک ہی محبت, ایک ہی ہستی, ایک ہی راستہ, ایک ہی توجہ سما سکتی ہے. اگر ہم نے اپنے قلوب میں اپنے رب کو بسا لیا, اگر ہم نے اپنے قلوب میں اپنے نبی کو جگہ دی, اگر ہم نے اپنے قلوب میں اپنے آپ کو پا لیا, تو علوم دنیا ہمیں ایک بہتر انسان بننے میں مددگار ثابت ہے. اور اگر ہم دنیا بھر کے علوم پڑھتے رہے اور خود سے بیگانہ رہے تو یقیناً ایک سدھائے ہوئے جانور سے زیادہ ہماری کوئی حیثیت نہیں بن سکے گی. اللہ ہمیں اس کی سمجھ اور شعور بھی دے, نیکی کی توفیق بھی دے, اور اپنے نور سے اور اپنے علوم سے ہمارے دلوں کو روشن بھی کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.